خارجی ذہنیت کے کچھ افراد مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور ان میں سے وہ 3 افراد تھے، انہوں نے ایک سیاہ ترین دن میں ایک سیاہ ترین فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ایک برق بن عبداللہ تھا اور ایک عمر بن بکر تھا۔ ان تینوں افراد نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت امت میں جو ایک بگاڑ پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت جو امت میں انتشار ہے اور خانہ جنگی ہے، اس جنگ اور جدال کے جو سب سے بڑے اسباب ہیں وہ ان چند افراد کی وجہ سے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بھی انہوں نے نام لیے۔ انہی کو ہی اگر ایک ہی دن میں قتل کر دیا جائے تو امت سے ان کو خلاصی مل جائے گی اور اس کے بعد امت میں جو پیدا شدہ بگاڑ ہے یہ ختم ہو جائے گا، امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تخت اقتدار تھا وہ کوفہ میں تھا، اس لیے عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم نے خلیفہ وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، اس لیے جب وہ کوفہ پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ ایک اور خارجی ذہنیت شبیب بن بجرہ کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا، اور یہ 17 رمضان مبارک کے جو شب تھی یہ شب جمعہ کی شب تھی۔ شب جمعہ کو یہ رات سے ہی مسجد میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سحری فرمائی، سحری کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ اندھیرے ہی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ مسجد آتے ہوئے نماز کے لیے دیگر لوگوں کو بھی الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے مسجد کی طرف رواں دوا تھے کہ یہ دونوں باطل عقائد کے بدبخت شخص آگے بڑھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ نعرہ تحکیم بلند کیا، یعنی خارجوں کا نعرہ تحکیم، یعنی ان الحکم الا اللہ، کہ حکم صرف ہم اللہ کا مانتے ہیں، باقی کسی کا حکم نہیں مانتے۔ یہ نعرہ بلند کرنے کے بعد ایک ساتھ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیب بن بجرہ کے وار سے تو بچ نکلے، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کے زہریلے وار سے وہ بچ نہ سکے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کا جو وار تھا تلوار کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ لگا اور تلوار اندر گھس گئی اور خون کا فوارہ نکل پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں لوگوں کو پکارا کہ یہ دونوں بچنے نہ پائے، اور لوگوں جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی کوشش کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ دونوں خارجیوں نے ان لوگوں سے بچنے کے لیے ان پر بھی وار کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران اندھیرے میں شبیب بن بجرہ تو نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد ان کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں کس عمل نے یا کس شخص نے اس بات پہ مجبور کیا یا آمادہ کیا کہ تم مجھ پہ حملہ کرو؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کیا اور جواب کچھ یوں دیا کہ میں نے 1000 کی تلوار خریدی اور اس پہ 1000 کا زہر لگایا، اور اس کے بعد 40 دن تک میں اپنی اس تلوار کو تیز کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا کہ میری اس تلوار سے سب سے بدبخت ترین شخص قتل ہو۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم نے بتایا کہ اس تلوار پر جو زہر لگا ہے یہ اتنا سخت ترین ہے کہ خدا کی قسم اگر پورے شہر والے بھی اس تلوار کے وار کے نیچے آ جاتے تو اس زہر سے ان میں سے کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ یعنی وہ ایک فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دیگر متعلقین سے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے قید میں رکھا جائے، ان کو کھلایا جائے، پلایا جائے اور ان کو بستر دیا جائے، یعنی قیدیوں کے جو حقوق ہے وہ پورے کے پورے عبد الرحمن ابن ملجم کو دے دیے جائیں۔ اس کے بعد اگر میں اس زخم سے صحتیاب ہوا تو عبد الرحمن ابن ملجم کو کیا سزا دینی ہے وہ میں خود فیصلہ کروں گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے صحت نہ مل سکے اور میری شہادت ہو جاتی ہے تو عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی تلوار کی ایک بار سے سر قلم کر کے قتل کر دیا جائے، یعنی ان کو زیادہ سخت سزا یا جلانے کی یا جو ہے نا مستق کرنے کی، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی یا ایسی سزا نہ دی جائے جس سے انسانیت کی تجدید ہوتی ہو۔ گویا کہ اپنے دشمن کے اوپر بھی رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ صرف اس کو تلوار کے وار کے ساتھ قتل کر دیا جائے، باقی اس کے اوپر جو مقدمہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آخرت میں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر پہنچایا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ مختلف ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی۔
لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو یوم مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، وہ 21 رمضان المبارک مناتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور 21 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یا 17 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایام تک اسی زخم کے ساتھ زندہ رہے اور 21 رمضان المبارک کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق تاریخ مختلف ہیں، کچھ روایت میں 11 رمضان المبارک ہے، کچھ روایت میں 13 رمضان المبارک ہے، کچھ روایات میں 17 رمضان المبارک ہے اور کچھ روایات میں ربیع الثانی کا مہینہ لکھا گیا ہے۔ لیکن اکثر مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے وہ یہ کہ 17 رمضان المبارک کو، جو کہ شب جمعہ کی رات تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور ابھی صبح کی روشنی نہیں پھوٹی تھی اور سورج کی کرن زمین تک نہیں پہنچی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح تھی وہ پرواز کر چکی تھی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لوگوں نے بار بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں اس سے منع کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ اور اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ نہیں بھی ہوا تھا اس وقت بھی بار بار جو مشیر تھے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کریں، آپ اپنے بعد کسی خلیفہ کو مقرر کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، بلکہ میں امت کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا جس حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی باضابطہ اعلان کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی اور کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح میں بھی دنیا سے رخصت ہوں گا کہ میں کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ گویا کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے یہ فیصلہ عوام کے سپرد کر کے چلے گئے کہ عوام اپنے مرضی سے جس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہیں خلیفہ منتخب کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ علم و حکمت، ایمان و ایقان، شجاعت، بہادری کے یہ پیکر اور دنیا میں آب و تاب سے چمکنے والا یہ سورج دنیا کو تاریکیوں میں چھوڑ کر 17 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اہل بیت تھے اور اسی طرح جو دیگر افراد تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خارجی ذہنیت کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت نفرت کرتے تھے، اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری کچھ مثال حضرت عیسیٰ کے جیسے ملتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بھی الزام لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانے اور ان کے ساتھ دشمنی اختیار کی، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ گویا کہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ تو جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، دونوں غلط عقیدے پر تھے اور دونوں ہی ایک محبت میں اور ایک نفرت میں جہنم میں جائیں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوگا کہ تمہاری محبت میں ایک گروہ اتنا غلو کرے گا کہ وہ تمہیں خدائی تک گویا کہ پہنچا دے گا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ تمہاری نفرت میں اس حد تک جائے گا کہ تم سے قتل و قتال کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خارجی ذہنیت کے لوگ تو سامنے آ چکے تھے اور خارجیوں سے یہ بھی ڈر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ناش مبارک کی وہ بے حرمتی کریں گے۔ اسی لیے اکثر روایت میں ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین جو تھی وہ دارالعمارہ کی جو عمارت تھی اس کے اندر ہی کر دی گئی تاکہ خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ لیکن کچھ روایت میں ملتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ عام قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو موقع ملنے پر مدینہ لایا گیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ لیکن جو اکثر روایت میں اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ دارالعمارہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی اور آپ کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے۔